आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। सबसे पहले पेश हैं आज की सुर्खियां। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवीसी ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके लाल दरवाज़ा की महाकाली मंदिर की तोसी के लिए 10 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग की। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी के डंडा रिमार्क पर सख्त तनकीद की और कहा कि राहुल गांधी ज़बान और तहजीब सीखें। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव इंतखाबात 15 फरवरी को ताहाल 36,000 नामजदगियां दाखिल। करीमनगर में ऑटो और लारी की टक्कर से एक ही खानदान के 5 अफराद फौत। हुकूमत हिंद ने 15 जनवरी के बाद चीन का सफ़र करने वालों की हिंदुस्तान में आने पर पाबंदी लगाई। कोरोना वायरस से अब तक 37,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर, ताहाल 811 लोगों की मौत। अब खबरें तफसील से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवीसी ने आज चीफ मिनिस्टर की क़ियाम प्रगति पहुँचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम पेश करते हुए ख्वाहिश की कि पुराने शहर के लाल दरवाज़ा इलाके में वाक़ महाकाली मंदिर, जो फिल वक्त सिर्फ 100 गज़ पर मुहित है, इसकी तोसी करते हुए 800 गज़ ज़मीन पर वसअत दें ताकि बुनालो त्यौहार के मौके पर श्रद्धालुओं को आसानी हो। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि इसकी तोसी के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस करें। रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवीसी ने महाकाली मंदिर के अलावा अफजलगंज की मस्जिद के मरम्मती कामों के लिए 300 करोड़ रुपए मुख्तस करने की भी ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रुकन असम्बली को तयक़ुन दिया कि वो जल्द उनके लिए फंड्स रिलीज़ करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी को इस ज़िम्मन में इक़दाम करने की अहकामात भी जारी कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के डंडा वाले मुतनाज़ा बयान पर मरकज़ी अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने इतवार को तंज़ कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को अपने 49 साला बेटे को सियासी प्ले स्कूल में भेजना चाहिए ताकि वो शराफत और ज़बान की तहजीब सीखें। बता दें कि राहुल ने बुध को दिल्ली में एक इंतखाबी रैली के दौरान मोदी को आगाह किया था कि अगर उन्होंने मुल्क में बेरोज़गारी के मसले को हल नहीं किया तो अगले 6 से 8 माह में नौजवान उनको डंडों से मारेंगे। इस मुतनाज़ा बयान को लेकर पूछे जाने पर नकवी ने कहा कि कांग्रेस के लीडर अपने हाथों में कुल्हाड़ी लेकर घूमते हैं और मौका मिलते ही उसे अपने ही पाँव पर दे मारते हैं। मुझे कांग्रेस के लोगों को, ख़ास तौर से सोनिया गांधी को मशवरा देना है कि वो अपने पप्पू जी को किसी सियासी प्ले स्कूल में भेजें ताकि वो सियासत की ABCD वक़ार, शराफत और ज़बान की तहजीब सीखें। उन्होंने राहुल गांधी की तनकीद करते हुए कहा कि अवाम की जानिब से मुंतखब हुए वज़ीर-ए-आज़म को डंडे मारे जाने की बात आम ज़हनी तवाज़ुन वाला कोई भी शख्स नहीं कह सकता है। रियासत में इब्तदाई ज़राई बाहमी सोसाइटी के इंतखाबात के लिए 36,969 पर्चे नामजदगी दाखिल की गई हैं। 905 सोसाइटी के लिए 15 फरवरी को इंतखाबात होंगे। सबसे ज़्यादा पर्चे नलगुंडा से दाखिल किए गए हैं। इमदादी बाहमी के कमिश्नर वीरभद्रा ने बताया कि इस इंतखाबात के लिए 30,000 अमले की खिदमात हासिल किए जा रहे हैं और रायदही के लिए 11,765 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। 15 फरवरी को रायदही होगी और नतायज का ऐलान भी उसी दिन किया जाएगा। तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा कल शब ज़िले के गंगाधर मंडल के कुरक्याल इलाके के करीब उस वक्त पेश आया जब ग्रेनाइट से लदी लारी ने मुखालिफ सिम से आने वाले ऑटो को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। महलूकिन की शनाख्त M नरसैया, उनके बेटे बाबू, भाई बानैया, भतीजा शेखर और भांजा व ऑटो रिक्शा ड्राइवर G अंजिया के तौर पर की गई है। कुडमियाल मंडल के पद्दूर से ताल्लुक़ रखने वाले ये अफराद बाबू के इलाज के लिए आए थे, जो गाँव आने के दौरान हाल ही में बाइक हादसे में ज़ख्मी हो गया था। ग्रेनाइट से लदी लारी गंगाधर इलाके से करीमनगर के सिंध जा रही थी कि उसने ऑटो को टक्कर दे दी। अंजया गाड़ी के सामने के हिस्से के कैबिन में फंस गया। पुलिस को अंजया की लाश निकालने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इत्तला मिलते ही चपड़डंडी के रुकन असम्बली रविशंकर ने
مہلوکین کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک اور حادثے میں ایک شخص جس کی شناخت صدام کے طور پر کی گئی ہے ہلاک اور دیگر 3 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب شنکرم پیٹ منڈل کے ملنگور علاقے کے قریب گرینائٹ سے لدی ٹپر نے آٹو کو ٹکر دے دی تھی۔ سول ایوییشن کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کہا ہے کہ 15 جنوری اس کے بعد چین جانے والے غیر ملکیوں کو ہندوستان آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل کی طرف سے یہ ہدایت چین میں کرونا وائرس کی وجہ سے اب تک 811 سے زیادہ ہلاکتوں کے بعد جاری کی گئی ہے۔ اس وائرس کے انفیکشن سے متاثر افراد کی تعداد 37,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ چین کے بعد جاپان اور کوریا اس وائرس سے شدید متاثر ہیں۔ ان ممالک کے علاوہ دنیا کے کئی دوسرے ممالک بھی اس وائرس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں 3 افراد کے اس وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 811 ہو گئی ہے، جبکہ 37,198 افراد میں اس مرض کے پھیل جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ چین کے قومی صحت کمیشن نے یہ اطلاع دی ہے۔ چین کے قومی صحت کمیشن کے مطابق کرونا وائرس کے 37,198 معاملات کی تصدیق کی جا چکی ہے، جس میں 6,188 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ اس وائرس سے 811 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 2,649 لوگوں کو اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بوبئی صحت کمیشن نے کہا کہ صوبے میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 780 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں 1400 معاملات درج ہوئے ہیں۔ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں کورونا وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کم از کم 1370 کورونا وائرس کے معاملے سامنے آئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہوئی صوبے میں کل 2147 نئے کیس درج کیے گئے ہیں۔ چین کے علاوہ امریکہ سمیت کئی ممالک میں کرونا وائرس کے معاملے درج کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں کسٹمز عہدیداروں نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کچھ مسافرین کے قبضے سے 2.5 کلو سونا ضبط کیا، جس کی قیمت 1 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ کسٹمز عہدیداروں نے جدہ سے آئی ہوئی 4 خواتین کو مشتبہ حالت میں گھومتے ہوئے دیکھا تو انہیں روک کر پوچھ تاچھ کے دوران انہوں نے سونے کے بارے میں بتایا۔ عہدیداروں نے سونا ضبط کر کے ان 4 خواتین کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ 3 فروری کو بھی ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس نے 31.5 کلو سونا ضبط کیا تھا، جس کی مالیت 13.3 کروڑ روپے بتائی گئی تھی۔ اس کیس میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا تھا جس نے چنئی سے سونا لایا تھا اور اسے ورنگل اور حیدرآباد میں اسمگل کر رہا تھا۔ رکن اسمبلی جی گووردھن ریڈی نے گورنمنٹ ویپ کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا ہے۔ اسمبلی احاطہ میں اپنے چیمبر میں جائزہ حاصل کے لیے اس موقع پر اسمبلی امور کے وزیر پرشانت ریڈی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر پرشانت ریڈی نے گووردھن ریڈی کو مبارکباد پیش کی اور اسی طرح مزید ترقی کرنے کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جی گووردھن ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ اس ذمہ داری کو پوری ایمانداری کے ساتھ انجام دیں گے۔ ٹی آر ایس پارٹی پھر ایک بار نامزد عہدے کو ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ ہفتے کے دن ایل بی نگر کے رکن اسمبلی سدھیر ریڈی کو موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا صدر مقرر کرتے ہی پھر ایک بار نامزد عہدے کو حاصل کرنے کے لیے پارٹی قائدین کے درمیان رساکشی شروع ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ماضی میں کہا تھا کہ 12 ارکان اسمبلی کو نامزد عہدے دیا جائے گا۔ اس کے بعد کونسل سے اے پی راجیشور ریڈی کو کسان رابطہ کمیٹی کا صدر بنایا گیا تھا۔ اسمبلی سے پہلا نامزد عہدہ سدھیر ریڈی کو دیا گیا ہے۔ 15 فروری کو امداد باہمی سوسائٹی کے انتخابات کے بعد 17 فروری کو وزیر اعلیٰ کی سالگرہ کے موقع پر نامزد عہدے کے لیے ناموں کے اعلان کرنے کا توقع ہے۔ جامعۃ المومنات کی جانب سے آج اجتماع کے دوسرے اور آخری دن 10ویں سالانہ خواتین کانفرنس عیدگاہ میرالم میں اختتام پذیر ہوئی۔
کانفرنس سے خاتون علماء، مفتیات و دیگر نے بصیرت افروز خطاب کیا۔ کانفرنس کے اختتامی یوم ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانفرنس کے مقاصد و اہمیت افادیت کو بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی کانفرنس کے انعقاد کا مقصد نسوان کو دینی و دنیاوی معلومات سے آراستہ کرنا ہے۔ موجودہ حالات سے متعلق انہوں نے کہا لڑکے ہوں یا لڑکیاں سیل فون کے استعمال میں احتیاط سے گریز کریں، کیونکہ اس کا بیجا استعمال بری لت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بلا سے حفاظت کریں اور انہیں نماز کا پابند بنائیں۔ اس موقع پر مولانا مفتی ڈاکٹر مستان علی، خواتین مقررین، مہمانان خصوصی موجود تھے۔ جامعۃ المؤمنات مغل پورہ حیدرآباد کے زیر اہتمام 2 روزہ خواتین کانفرنس 8 اور 9 فروری 2020 عیدگاہ میرالم پر الحمدللہ پرسکون انداز میں انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ لگ بھگ تقریباً خواتین اس میں شرکت کی ہے اور یہاں کے جو عنوانات ہے اس کو سماعت کر کے ایک اطمینان بخش سانس لی ہے اور اپنی زندگی میں بہتر انداز میں گزارنے کا عزم کر کے یہاں سے رخصت ہو رہی ہے۔ میں یہاں کے جتنے بھی حضرات جنہوں نے ہر اعتبار سے تعاون کیا ہے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، خاص طور پر محکمہ پولیس اور محکمہ بلدیہ ہے، دیگر جتنے بھی محکمہ جات ہیں جنہوں نے اس خواتین کانفرنس کو کامیاب بنانے میں اپنا مکمل تعاون کیا ہے، اور خاص طور پر اردو صحافت ہے، تیلگو ہے، انگریزی ہے اور ذرائع ابلاغ جو چینلز ہے اس کے ذریعے بھی اس کی مکمل تشہیر کی گئی ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی خواہش کیا ہوں۔ اور یہاں پر خاص طور پر خواتین کو تربیت دی گئی ہے کس طرح زندگی میں اپن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح ہم اس کو آندھرا پردیش روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے محکمے میں تبدیلیوں کے لیے تیاری کر لی ہے تاکہ مسافرین کی تعداد میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر حکومت توقع ہے کہ اس ماہ میں مزید 698 بسوں کی خریداری کرے گی۔ حکومت 18 ملٹی ایکسل، 50 اندرا اور 630 نان اے سی بسوں کی خریداری کی تجویز رکھتی ہے۔ دوسری طرف پرانی بسوں کو مرحلہ وار انداز میں ہٹا دیا جائے گا۔ اے پی ایس آر ٹی سی کو حکومت میں ضم کرنے سے پہلے ریاستی حکومت نے آر ٹی سی کے لیے بجٹ میں 1572 کروڑ روپے کا بھاری فنڈ الاٹ کیا ہے۔ 225 کروڑ روپے کی رقم نئی بسوں کی خریداری کے لیے الاٹ کی گئی ہے۔ موجودہ طور پر 27 وائٹ سلیپری اور 68 امراوتی بسیں آر ٹی سی کے بیڑے میں شامل ہیں۔ آر ٹی سی نے 18 عصری ملٹی ایکسل والو بسیں جیسے گروڈا پلس، اندرا اور اربن بسوں کی تعداد 230 کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آر ٹی سی کے عہدیداروں کو توقع ہے کہ پرائیویٹ اسکولز اور کالجز کی بسوں کو سٹی بس سروس میں تبدیل کیا جائے گا، کیونکہ اسکولز اور کالجز کی پرائیویٹ بسیں صبح اور شام کے اوقات کے سوا دیگر اوقات میں خالی رہتی ہیں۔ حکومت نے تعلیمی اداروں کے ساتھ اس خصوص میں تبادلہ خیال بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان بسوں کا استعمال کیا جا سکے۔ تھائی لینڈ کے صحت عامہ کے وزیر انوٹن چرناورکل ناکھن نے شہر رچا سیما کے شاپنگ مال میں خصوصی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مسلح شخص کو مار گرانے جانے کی تصدیق کی ہے۔ تھائی میڈیا میں اتوار کو نشر بیان میں وزیر صحت انوٹن چرناورکل نے کہا کہ مال میں خصوصی سیکیورٹی فورسز نے مسلح شخص کو ڈھیر کر دیا ہے۔ اس میں خصوصی فورس پولیس اہلکار بھی مارا گیا۔ اس اجتماعی فائرنگ میں اب تک 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک اور ٹی وی چینل نے بتایا کہ تمام شہریوں کو مال اور آس پاس کے علاقے سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ مال میں اب بھی زخمی افراد سمیت دیگر شہری ہو سکتے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق ہفتے کو شاپنگ مال میں بندوق بردار شخص نے 20 افراد کو قتل کے بعد خصوصی سیکیورٹی فورسز نے مال کی پارکنگ گیریج میں مسلح شخص کو مار گرایا تھا۔ اس دوران اسپیشل فورس کا ایک جوان بھی مارا گیا اور ایک زخمی ہو گیا۔ مسلح شخص کی شناخت جیکر پینتھ تھوما کی شکل میں کی گئی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ مسلح شخص جیکر پینت توما نے ناخون رچاسیما شہر میں شاپنگ مال میں یرغمال بنا کر لوگوں کی گروپس پر فائرنگ کی، جس میں 20 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ شہر حیدرآباد کے علاقوں جوبلی ہلز اور بنجارہ ہلز میں کل شام حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف چلائی گئی مہم کے دوران پولیس نے 85 گاڑیوں کو ضبط کر لیا۔ ضبط شدہ گاڑیوں میں 40 کاریں، 42 بائکس اور 3 آٹوز شامل ہیں، جن کو پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پولیس نے حالت نشہ میں گاڑی چلانے والے 85 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ ایک شخص نے پولیس سے بچنے کی کوشش میں فرار ہو گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں جوبلی ہلز پولیس سے شکایت کی۔ ان پکڑے گئے افراد کی کاؤنسلنگ کی جائے گی اور بعد میں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ شہری ترمیمی قانون NRC اور NPR کے خلاف آندھرا پردیش کے ضلع کڑپا میں ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ امجد باشا نے واضح کر دیا کہ ریاست میں CAA، NRC اور NPR پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ مقامی ماسینا سرکل سے YSR کانگریس کے سیکریٹری مسیح بابو کی قیادت میں NRC کے خلاف نکالی گئی ریلی گوکل سرکل پر اختتام پر پہنچی۔ بعد ازاں منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امجد باشا نے نشاندہی کی کہ دستور کے خلاف پالیسیوں کو وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی پسند نہیں کرتے۔ اس خصوص میں جلد ہی قرارداد بھی منظور کی جائے گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سابق میئر سریش بابو نے کہا کہ YSR کانگریس پارٹی مسلمانوں کی حمایت کرتی ہے۔ مسیح بابو نے کہا کہ BJP CAA، NRC اور NPR کھیل نہ کھیلے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی مخالف عوام پالیسیوں کو مسترد کرتی ہے۔ تلنگانہ کے سکندرآباد کے چلکل گوڑا پولیس اسٹیشن کی حدود میں گیس سلنڈر کے پھٹ پڑنے کے نتیجے میں 6 افراد بری طرح جھلس گئے۔ یہ واقعہ آج صبح کی اولین ساعتوں میں پیش آیا، جس میں ایک جوڑا اور 4 بچے جھلس گئے۔ مقامی افراد آواز سن کر فوری وہاں پہنچے اور ان کو علاج کے لیے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب آباد میں ایک 24 سالہ خاتون کی اجتماعی عصمت دری کرنے والے 6 نابالغ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ کی شکایت کے بعد پولیس نے اس خصوص میں شکایت درج کر کے ان کو گرفتار کیا۔ ان ملزمین کی عمریں 17 سال سے کم عمر ہے۔ اصل ملزم جو 16 سال کا ہے ضلع محبوب آباد کا رہنے والا ہے، وہ حیدرآباد میں رہتا تھا اور کیٹرنگ سروس میں کام کرتا تھا۔ ملزم نے اس خاتون سے اس کے کام کے مقام پر ملاقات کی تھی۔ متاثرہ کا تعلق بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے یلندو سے ہے۔ اس ہفتے کے اوائل میں ملزم اپنے آبائی مقام گیا اور اس خاتون سے 7 فروری کو ملاقات کی۔ یہ دونوں کسی کام سے گئے جہاں پر اس نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کی اجتماعی عصمت دری کی۔ خاتون کی چیخ پکار سن کر وہاں سے گزرنے والے نے 100 نمبر پر فون کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے وہاں پہنچ کر ملزمین کو گرفتار کیا۔ متاثرہ کو طبی معائنے کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ معمول سے زائد درجہ حرارت کے کئی دنوں بعد تلنگانہ ریاست کے دارالحکومت حیدرآباد اور ریاست کے دیگر علاقوں میں خوشگوار موسم دیکھا گیا، کیونکہ کل شب کئی مقامات پر بارش ہوئی۔ کریم نگر ضلع کے مانا کنڈور میں سب سے زیادہ 60 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ حیدرآباد شہر میں 2.7 ملی میٹر بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ جنوبی تمل ناڈو سے چھتیس گڑھ میں تلاطم کے نتیجے میں یہ بارش ہوئی۔ نمی والی طوفانی ہوائیں بحر عرب سے اٹھ رہی ہیں جو تلنگانہ کی سمت جا رہی ہیں۔ کریم نگر میں اچانک بارش کے سبب ڈرینز بہنے لگے اور بعض مقامات پر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ٹالی ووڈ اسٹار رام چرن نے میگا خاندان کے کافی قریبی شخص نور بھائی کے افراد خاندان کو 10 لاکھ کی مالی مدد کی، جن کا گزشتہ سال دسمبر میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا تھا۔ نور بھائی گریٹر حیدرآباد میگا فینس ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے۔ انہوں نے میگا کے نام سے کئی فلاحی کام انجام دیے۔ ان کی چرنجیوی کے ارکان خاندان سے قربت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب وہ شریک ہسپتال تھے تو چرنجیوی کے فرزند رام چرن نے ہسپتال پہنچ کر ان کی عیادت کی تھی۔ ان کے اچانک انتقال سے میگا اسٹار نے اپنے ارکان خاندان کے ساتھ نور بھائی کے مکان پہنچ کر بیوہ اور بچوں کو پرسا دیا تھا۔ آج رام چرن نے نور بھائی کی بیوہ، لڑکے اور دونوں لڑکیوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور ان کے ساتھ 45 منٹ تک بات چیت کی۔ بعد ازاں 10 لاکھ کا چیک دیتے ہوئے کہا کہ وہ نور بھائی کے لڑکے کو اچھی ملازمت دلائیں گے اور دونوں لڑکیوں کی شادی بھی کروائیں گے۔
मुल्क भर में मुसलसिल शहरियती तरमीमी कानून के खिलाफ जारी धरना व एहतजाज के दरमियान मेवात में भी मुजाहरों में शिद्दत आ रही है। मेवात में बड़कली चौक के अलावा तिजारा, राजाका और अमरुका में धरना दिया जा रहा है। बड़कली चौक पर गैर मुय्यना मुद्दत का धरना गुज़िश्ता 10 दिनों से जारी है, जिसमें इलाके की मुमताज़ सियासी, समाजी, माली शख्सियात शामिल हो रही हैं। बड़कली चौक धरने में शनिचर के रोज़ दिल्ली से हिंदू सेना के कौमी सरबराह संत युवराज गुरु शिरकत की और CAA NCR के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। संत युवराज ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि अगर BJP को इक़्तिदार से बेदखल नहीं किया गया तो हिंदुस्तान सदियों पीछे हो जाएगा। नीज़ मुतज़क्करा क़ानून बराह रास्त मुल्क के आइन की रूह के ख़िलाफ़ है, जो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। संत युवराज ने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अदलिया, अफवाज समेत तमाम सरकारी इदारे नरेंद्र मोदी और शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो मुल्क का मुस्तक़बिल तबाह हो जाएगा। उन्होंने कहा कि CAA के ख़िलाफ़ मुल्क में होने वाले तमाम मुजाहरों में तमाम मज़ाहब के लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है एकजा होकर आवाज़ उठाने का वक्त है। बस सूरत दीगर मुल्क गुर्बत, जुल्म और बर्बरियत की आमाजगाह बन कर रह जाएगा। इसे कहते हैं एकता का संदेश। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। कौन कहता है कि शाहीनबाग के अंतर्गत में मुसलमान अनशन कर रहे हैं? ये अनशन हम सभी कर रहे हैं। अब सरदार हैं जो इस समय गुरुवाणी का पाठ कर रहे हैं। देखिए, उनके मुंह पर जवाब है, तमाचा है बहुत बड़ा। ये कहते हैं कि केवल ये आंदोलन मुसलमानों का है। देखिए, मेरे पीछे सरदार जी बैठे हुए हैं, मेरे साथ में मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, और देखिए हम लोग हवन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आप, ये सामान है हवन का है। यहाँ पर कहाँ हिंदू और मुसलमान आ गए? यहाँ पर सब एक हैं। ये हम भारतीय हैं, ये हमारी संस्कृति है। और शाहीनबाग, मैं कहता हूँ, देश को एकता करने का सबसे बड़ा अच्छा समय मिला है सबको। इसके लिए मैं कहूँगा हमारी एकता को देखें अच्छी प्रकार से। धन्यवाद जो भी हमें देख रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों के लिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। को मोटरसाइकिल दिलाने वाले शख्स को 42,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। ये वाक़या रियासत उड़ीसा के भद्रक ज़िले में पेश आया। मोज़े नाउपुखरी से ताल्लुक़ रखने वाला एक लड़का मोटरसाइकिल चलाते हुए पकड़ा गया। ट्रैफिक पुलिस ने लड़के को बाइक देने वाले नारायण बेहरा को 42,500 रुपये जुर्माना आयद किया। नए ट्रैफिक कानून के मुताबिक ये जुर्माना आयद किया गया है। बॉलीवुड स्टार करीना कपूर सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान अपनी पैदाइश के बाद से ही खबरों में हैं। इस स्टार किड ने पहले ही बहुत सारे मद्दाह बना लिए हैं और उसका शुमार भी मशहूर शख्सियतों में होने लगा है। तैमूर की ताज़ा तरीन खबर यह है कि तैमूर जल्द ही बोर्डिंग स्कूल जाने वाला है। वो फ़िलहाल मुंबई के एक स्कूल में पढ़ रहा है। ताहम पटौडी ख़ानदान का ये रिवाज है कि वो इसे इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल भेजें। भारतीय जनता पार्टी के नायब सदर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ज़िला धार में हालिया मॉब लिंचिंग के तनाजुर में आज कहा है कि बेगुनाहों को तंग न किया जाए, लेकिन कसूरवारों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए। मिस्टर चौहान ने ट्वीट के ज़रिए कहा कि धार में मॉब लिंचिंग की मामले में सरपंच रमेश जोनापानी को फांसाया गया है, जबकि उसने बचाने की कोशिश की थी। हम चाहते हैं कि मुजरिमों की शनाख्त करके सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, लेकिन मासूम शख्स को साफ सिर्फ इस वजह से कि वो बीजेपी से मुंसलिक है उसको परेशान ना किया जाए। मिस्टर चौहान ने कहा कि धार का मॉब लिंचिंग का वाक़या कोई अकेला वाक़ा नहीं, बल्कि कांग्रेस हुकूमत को लगातार इस पर काम कर रही है कि वाक़या कोई भी हो उसमें बीजेपी का नाम लेकर अपनी गलती से पल्ला झाड़ ले। मिस्टर चौहान ने हुकूमत पर जोर दिया है कि बेगुनाहों को तंग नहीं किया जाए, लेकिन कसूरवारों को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए।
خیال رہے کہ ضلع دھار کے ایک گاؤں میں حال ہی میں پیسے کے لین دین کے تنازع کے درمیان کچھ لوگوں نے سازش کے ذریعے بھیڑ جمع کرائی اور اجین ضلع سے آئے 6 کسانوں پر لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا گیا، جس میں ایک شخص کی موت ہو گئی تھی اور 5 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ اس واقعے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجاپکشے آج اتر پردیش کے قدیم مذہبی شہر وارانسی پہنچے اور سب سے پہلے وشوناتھ مندر جا کر پوجا ارچنا کی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس سے قبل مسٹر راجپکشے نئی دہلی سے ایئر انڈیا کے خصوصی طیارے سے اپنے شیڈیول کے مطابق صبح تقریباً 10 بجے بابت پور کے لال بہادر شاستری ہوائی اڈے پہنچے، جہاں ان کا گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ مسٹر راجاپکشے کاشی وشوناتھ مندر اور بھگوان بدھ کے پہلے پیغام کا مقام سرناتھ کے مول گندھ کٹی وہار میں بودھ مندر میں پوجا و درشن اور بودھ راہبوں سے آشیرواد حاصل کریں گے۔ وہ سارناتھ میں دھمیک ستوپ سمیت دیگر آثار قدیمہ دیکھنے بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم سری لنکا راجاپکشے کے دورے کے پیش نظر یہاں سیکیورٹی کے چاق و چوبند انتظامات کیے گئے ہیں۔ قابل غور ہے کہ مسٹر راجاپکشے ہندوستان کے 4 روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ قدیم مذہبی شہر وارانسی میں پوجا ارچنا کے بعد پیر کو وہ درشن و پوجا کے لیے بودھ کے مقام عرفان بودھ گیا ہوتے ہوئے تروپتی جائیں گے۔ اگلے دن منگل کو بھگوان وینکٹیشورا میں صبح کے درشن کے بعد وہ اپنے وطن واپس سری لنکا چلے جائیں گے۔ سری رام مندر جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ کے ٹرسٹی کامیشور چوپل نے کہا ہے کہ ایودھیا میں مندر 2022 تک تعمیر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایودھیا ٹیمپل کمیٹی اس ماہ کی 19 تاریخ کو پریاگ راج شہر میں پہلی میٹنگ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ٹرسٹ مندر کی تعمیر کا فیصلہ کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے سنگ بنیاد کی دعوت دی جائے گی۔ کامیشور نے بتایا کہ مندر کی تعمیر کے لیے 67 ایکڑ اراضی الاٹ کی گئی ہے اور یہ کافی نہیں ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے چیف منسٹر سے ملاقات کر کے لال دروازہ کی مہانکالی مندر کی توسیع کے لیے 10 کروڑ روپے ریلیز کرنے کی مانگ کی۔ مختار عباس نقوی نے راہل گاندھی کے ڈنڈا ریمارک پر سخت تنقید کی اور کہا کہ راہل گاندھی زبان و تہذیب سیکھیں۔ ایگریکلچر کوآپریٹیو انتخابات 15 فروری کو، تاحال 36,000 نامزدگیاں داخل۔ کریم نگر میں آٹو اور لاری کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد فوت۔ حکومت ہند نے 15 جنوری کے بعد چین کا سفر کرنے والوں کی ہندوستان میں آنے پر پابندی لگائی۔ کرونا وائرس سے اب تک 37,000 سے زائد افراد متاثر، تاحال 811 لوگوں کی موت۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔